میں محمد داؤد خان آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں. ناظرین, آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے حوالے سے. اسپیشلی جو آج ہم نے ٹاپک رکھے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اوپر ہم بات کریں گے. جیسے پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے, پاکستان کے غربت کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ پاکستان نے ایک ادارہ پاکستان کے اندر بنا دیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر انہوں نے ایک اور بہت بڑا سیل بنا دیا ہے, اس کو کہتے ہیں قومی خوشحالی سروے, نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری پروگرام. اس نیشنل سوشیو اکنامک رجسٹری پروگرام کے اوپر وہ سروے کر رہے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان میں. جیسے کچھ دن پہلے بھی ہم نے اسلام آباد سے لائیو کال لیا ہے, وقار عزیز صاحب نے بات کی کہ جو سروے ہم اس ٹائم پاکستان میں کر رہے ہیں یہ دنیا کے 3 ممالک میں ہو رہی ہے. یہ اس ریجن کی ایشیا کی سب سے بڑی سروے ہے, قومی خوشحالی سروے, جو گھر گھر جا کے سروے کر رہے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان کے جتنے بھی گھرانے ہیں. کوئی ایک بھی گھر ہم نہیں چھوڑیں گے, تمام گھرانوں کو ہم ایکسیس کریں گے, چاہے وہ اربن علاقے ہیں, چاہے وہ دیہاتی ہیں, شہری ہیں, جتنے بھی ہیں ان تمام گھرانوں کو ہم ایکسیس کریں گے. جیسے بلوچستان میں بہت فار فلنگ ریاض ہیں, وسیع علاقے ہیں. جغرافی کے حوالے سے آپ سب کو پتہ ہے کہ بلوچستان 45% جو جغرافی ہیں وہ پاکستان کا جو حصہ ہے بلوچستان وہ 45% ہیں جغرافی کے حوالے سے. اس بلوچستان کے اندر بھی تمام ان ریاست تک ان کی ٹیم جا رہی ہے, ان تک ایکسیس کر رہی ہے, وہاں سے گھروں سے ڈیٹا لے رہی ہے. پہاڑی علاقے ہیں, روڈ شوڈ کوئی نہیں ہے, اس کے باوجود انہوں نے آلموسٹ کوشش کی ہے کہ کوئی گھرانہ جتنے کر چکے ہیں انہوں نے نہیں چھوڑا. یہ بہت بڑا سروے ہے, جتنے بھی لوگ ہیں اس سروے کا حصہ ہیں. پاکستان کا کوئی بھی گھر اس سروے سے نہیں رہے گا انشاءاللہ, یہ ان کے کمٹمنٹ ہیں. ابھی بھی ان کی سروے چل رہی ہے. اسپیشلی ہم نے یہ سروے بلوچستان سے سٹارٹ کیا تھا, وقار عزیز صاحب کی, ڈی جی صاحب کی بسپ کی کاوشوں سے فرسٹ آف آل یہ سروے بلوچستان سٹارٹ ہوا ہے. آج اس پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ معزز مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. فرسٹ ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈی جی صاحب احمد تیمور ناصر صاحب, جو ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, سیٹ پہ تشریف رکھتے ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں پی ٹی وی کوئٹہ سینٹر کی طرف سے. بہت شکریہ. ان کے ساتھ وقار شرازی صاحب جو اس پروگرام کے امپلیمنٹنگ اسپیشلسٹ ہیں. سر آپ کو بھی اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ. عامر حسین صاحب بھی اس پروگرام میں ہیں. عامر حسین صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں اور وہ کالم نگار ہیں, دی نیوز کے لیے کالم لکھتے ہیں. بڑے عرصے سے ان کی بہت کاوشیں ہیں, پاورٹی کے حوالے سے بھی کالم لکھتے ہیں, اور انہوں نے اور بھی بہت مختلف قسم کے کالم لکھے ہیں, پولیٹیکل لیول پہ بھی, سوشل لیول پہ بھی, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی مختلف قسم کا کالم انہوں نے لکھے ہیں. تیمور صاحب, آپ سے یہ گزارش کرنی, جیسے آپ لوگ اسلام آباد سے آئے ہیں آج اس پروگرام کو کرنے کے لیے, بلوچستان کے عوام کو اسپیشلی پیغامات دینے کے لیے کہ قومی خوشحالی سروے آپ لوگ تھرو آؤٹ پاکستان میں کر رہے ہیں. آپ کی بہت کاوشیں ہیں پاورٹی کو کم کرنے کے لیے, جیسے پاورٹی اسکور کارڈز بھی 20 والوں نے کیا ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے کیا ہے, اور کئی قسم کے ٹریڈز آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کیے ہیں تھرو آؤٹ پاکستان میں پاورٹی کو کم کرنے کے لیے, لوگوں کو مختلف اسکلز بھی دیے ہیں. آج آپ کہنے عوام کو یہ بتا دیں, ناظرین کو یہ بتا دیں, اجتماع کو سن رہے ہیں, آپ کو دیکھ رہے ہیں, کہ قومی خوشحالی سروے یہ کیا ہے, آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں. داؤد صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ موقع دینے کا کہ جس کے ذریعے ہم آپ کو بتا سکیں کہ ہم کیا کاوشیں کر رہے ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے ہم کیا نیا کام کر رہے ہیں جس سے عوام کو فائدہ پہنچے گا. اور اسپیشلی آج ہم جو بلوچستان اور کوئٹہ میں آئے ہوئے ہیں اس کا ایک مقصد یہی تھا کہ جو یہاں گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہے اور جو سروے چل رہا ہے اس کو دیکھا جائے, اس کی پروگریس کو دیکھا جائے اور وہ کس طرح سے اس کو ہم مزید بہتر بنا سکتے ہیں. قومی خوشحالی سروے پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس سے پہلے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بہت بڑا پروگرام ہے اور تقریباً کوئی 5.1 ملین لوگوں کو یہ بینیفٹس دے رہا ہے. اس کا جو سروے تھا پرانا وہ ہوا تھا 2010-11 میں, جبکہ کچھ عرصے بعد کچھ ایسے وجوہات ہوتی ہیں جس طرح مائگریشن ہے, نئے لوگ آ جاتے ہیں, ان کی وجہ سے یہ نیا سروے کرنا لازمی ہوتا ہے. تو یہ نئی حکومت کے آنے کے بعد اس سروے کو ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے, اور اس سروے کا سٹارٹ ہم نے بلوچستان سے کیا تھا, اور اس میں ہم تقریباً سارے بلوچستان کو پہلے کور کریں گے. اس کے ساتھ سندھ ہے, پنجاب ہے, کے پی ہے, فاٹا کے جو مرج ایریا ہیں وہ سارے کور کر کے ہم انشاءاللہ تمام پاکستان کو کور کر کے تمام ہاؤس ہولڈز کا ڈیٹا بڑے سائنٹیفک بنیادوں پہ ہم اکٹھا کر رہے ہیں. اور اس سروے کے لیے تقریباً 20,000 کے قریب لوگ جو ہیں فیلڈ میں جائیں گے, اور اس کی جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ہم GIS ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, کمپیوٹر ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, اور جو سروے ہے وہ ایٹ دا ڈور سٹیپ ہوتا ہے. جو ٹیبلٹ بیسڈ ہمارے انومریٹرز ہیں وہ جاتے ہیں اور لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, اور وہاں سے وہ ڈائریکٹ ہمارے سسٹم میں آتا ہے, اور اس کی کوریج کو اور اس کی تمام ایکٹیویٹی جو ہے اس کو ہم GIS میپ ٹیکنالوجی کے ذریعے کور کر رہے ہیں, اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کو ہم مزید بہتر کرتے جا رہے ہیں. اچھا وقار عزیز صاحب, جیسے آپ اس پروگرام کے امپلیمنٹنگ اسپیشلسٹ ہیں, ماشاء اللہ آپ کی بہت کاوشیں ہیں,
کیونکہ پاکستان جو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آتا ہے، سیدھی سی بات اس کے اندر بہت مسئلے مسائل بھی ہیں. تمام لوگوں تک ایکسیس کرنا، ڈیٹا کلیکٹ کرنا اور پراپر معاملوں میں ڈیٹا لے کے وہاں پہ آپ کے پاس وہ ایک سسٹم میں ڈالنا. تو آپ اس کو ذرا بتا دیں کہ آپ لوگ اس کو کس طریقے سے کر رہے ہیں، ڈیٹا کو کس طرح سے کلیکٹ کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور. دیکھیے، جیسا کہ محترم ڈائریکٹر جنرل صاحب نے بتایا کہ اس کے لیے ہم نے پاکستان کو سروے کے حوالے سے کمپیوٹرائزڈ نقشوں میں انتظامی بنیادوں پر تقسیم کیا ہے. یعنی کمپیوٹر میں ہم نے نقشے بنائے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایشیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہے کہ کسی ملک نے معاشی اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے لیے اپنے ملک میں اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر سروے کا آغاز کیا ہے. جیسا کہ ڈی جی صاحب نے بتایا کہ ہم نے پاکستان کو 8 کلسٹرز میں، 8 مختلف زونز میں، 8 مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. بلوچستان جو ہے اس کا بہت سا حصہ جو ہے وہ کلسٹر 7 میں آتا ہے، لیکن یہ سب سے خوش آئند بات ہے اور اہم بات ہے کہ ہم نے اس سروے کا آغاز جو ہے وہ بلوچستان سے کیا تھا اور اب ماشاءاللہ وہ اپنے خاصے مراحل طے کر گیا ہے. تو اس سروے کو ہم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم انتظامی بنیادوں پہ تقسیم کرتے ہیں. کلسٹر 7 کے اندر پھر ہم ضلع، تحصیل، اس کے بعد بلاک اور اس کے بعد تقریباً 200 گھروں کے ایک انیومریشن ایریا تک جا کے اس کو تقسیم کرتے ہیں، تاکہ ہم 100% گھرانوں کے اعداد و شمار کے اندراج کو یقینی بنائیں. تو اس کے ذریعے سے ہم نے اس کو کمپیوٹرائزڈ نقشوں میں تقسیم کیا ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے سب سے پہلے کہ جب یہ کمپیوٹرائزڈ نقشوں میں ان کے اوپر باؤنڈری مارکنگ ہم اسے انگریزی میں کہتے ہیں، یعنی ان کے اوپر لائن لگا دی جاتی ہے یا لکیر لگا دی جاتی ہے جو کمپیوٹرائزڈ انیبلڈ ہوتی ہے، تو ہمارے لسٹرز جاتے ہیں اس علاقے میں. سب سے پہلے لسٹرز سے پہلے بھی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ مقامی سطح پر ہم لوگوں میں آگہی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سروے کس بارے میں ہے اور اس سروے میں جو اعداد و شمار لیے جا رہے ہیں وہ کس حوالے سے ہیں اور آپ کی ذمہ داری اس حوالے سے کیا ہے کہ آپ نے کیسے درست معلومات فراہم کرنی ہیں اور ان درست معلومات کے فراہم کرنے کی بنیاد پہ عام لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا، حکومت پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. تو اس حوالے سے سب سے پہلے مقامی سطح پر ہم اسے سوشل موبلائزیشن کیمپین کہتے ہیں، جس میں مساجد میں اعلانات کیے جاتے ہیں، جس میں کہ لوگوں کے ساتھ کارنر میٹنگز کی جاتی ہیں. اس میں آئیں گے، دیکھو وہ تو آپ کا سٹرکچر ہیں جو آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس پہ ہم آئیں گے، ڈیٹیل میں آئیں گے کہ آپ کے اور سٹیپس کیا ہیں، آپ کے کس طرح امپلیمنٹ کر رہے ہیں. سیدھی سی بات ایک بڑی اسٹریٹجی آپ نے بنائی ہوگی اس پروگرام کو کرنے کے لیے، کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کاز ہے، نیشنل کاز ہے. اس سے ہم مزید بات کریں گے. عامر حسین صاحب، بینگ اے سینئر جرنلسٹ، آپ ماشاء اللہ کالمز لکھتے ہیں سالوں سال سے، دی نیوز کے لیے آپ ایک ریگولر آرٹیکلز آپ لکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ریگولر بھی ہیں. تو آپ بینگ اے جرنلسٹ اس کو تھوڑا روشنی ڈال دیں کہ اس قومی خوشحالی سروے سے اس پاکستانی عوام کو کیا فائدہ ہوگا، اس سے غربت کتنے حد تک کم ہو سکتی ہے. دیکھیں داؤد صاحب، غربت جو ہے نا پاکستان کا ایک بڑا المیہ، جیسے بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان میں غربت ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غریبوں کی نشاندہی کیسے کی جائے. غربت تو اپنی جگہ ہے، لیکن غربت کو ختم کرنے کے لیے غریبوں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. اور قومی خوشحالی سروے کا سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے گھر گھر جاتا ہے اور وہاں سے جو غریب لوگ ہیں، اور امارت اور غربت دونوں کی پیمائش ہوتی ہے. کریڈٹ کو جاتی ہے وقار صاحب کو یا عوام کو؟ دیکھیں ڈی جی صاحب، ڈائریکٹر جنرل صاحب ہیں، وقار شیرازی صاحب ہیں، ان کا بہت رول ہے. ظاہر بات ہے، انہوں نے پروگرام کو ڈیزائن کیا، ان کا برین چائلڈ ہے، انہوں نے بنایا اس پروگرام کو. لیکن اس پروگرام کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان میں غریب لوگ ہیں ان کی نشاندہی ہو، امیر لوگ ہیں ان کی بھی نشاندہی ہو، تاکہ جو مستحقین ہیں ان تک وہ خدمات پہنچے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور دیگر ادارے پاکستان میں جو غربت اور سماجی ترقی کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، وہ سب اداروں کے پاس یہ ڈیٹا جائے. اسی ان معلومات کی بنیاد پہ وہ اپنے پروگرام کو ڈیزائن کریں، اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ملک کے اندر جو اصل مستحقین ہیں ان تک وہ مالی معاونت پہنچ جائے گی، جس کا مقصد اس پروگرام کے ذریعے رکھا گیا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے خوشائن بات ہے پورے ملک کے لیے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے اس بڑے انیشیٹو کو وسیع پیمانے پر لایا جا رہا ہے. اور یہ پاکستان کا نہیں بلکہ جیسا آپ نے خود پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ
پورے اس خطے کا سب سے بڑا سروے ہے، اور اسے ہمیں بڑا خوش ہونا چاہیے، پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ اور اس کا سہرا میں اگین یہی کہوں گا کہ ان حضرات پہ جاتا ہے جنہوں نے اس کو ٹھیک، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ ڈی جی صاحب، دیکھو تیمور صاحب، جیسے پاکستان میں اس ٹائم کئی سالوں سے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ہم مانتے ہیں کہ بڑا کنٹریبیوشن ہے جی، اسپیشلی غربت کو کم کرنے کے لیے، مگر کئی آرگنائزیشنز ہیں یہاں پہ پاکستان میں کام کر رہی ہے، کئی بند ہو چکے ہیں، کئی ابھی بھی کام کر رہے ہیں، اچھا خاصا ڈونیشن بھی آ رہا ہے۔ جیسے کل عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب نے یو این کے جنرل اسمبلی میں بات کی کہ احساس پروگرام ان کو ہم ابھی بلوچستان میں پاکستان میں لانچ کر چکے ہیں، پاکستان میں اس کو اسٹرینتھننگ کریں گے، مزید اس کو ڈیولپ کریں گے۔ بل گیٹ سے بھی انہوں نے 27 تاریخ کو میٹنگ کی ہے، ایک دن پہلے وہاں پہ امریکہ میں، تو انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کے ساتھ معاونت کروں گا، آپ کو سپورٹ کروں گا اس پروگرام کو مزید بہتر کرنے کے لیے۔ مگر ایک دوسری بات، جیسے پاکستان میں بلوچستان میں اسپیشلی کئی اور بھی سروے ہو رہے ہیں، آیا آپ سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے سے ہیں، یا آپ لوگ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں کہ اور بھی سروے ہو رہی ہے، آپ بھی کر رہے ہیں، جس بھی ڈور پہ ہم جاتے ہیں کبھی کبھار کہیں پہ تو اے پی آئی جو پولیو والے کر رہے ہیں ان کی ڈور مارکنگ بھی ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوتی ہوگی، اور بھی سروے والے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو کے بارے میں کیا کہتے ہیں ویسے؟ جی داؤد صاحب، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ان تمام چیزوں کو۔ اصل میں ہمارے پاس اس وقت ایک جس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جامع قسم کا ڈیٹا کا سیٹ اویلیبل نہیں تھا۔ یہ جو بہت سارے سروے کرنے پڑ رہے ہیں، مختلف کرنا پڑ رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر پروگرام کو اپنی ٹارگیٹنگ کرنے کے لیے یا جو اپنے لوگ جن کو پروگرام میں لے کے آنا ہے ان کے لیے علیحدہ ایک ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو دوسرا، اس گورنمنٹ نے آنے کے بعد گورنمنٹ نے ایک نیا جو انیشیٹو لے کے آئے ہیں وہ احساس پروگرام کا۔ تو جتنے بھی سوشل ویلفیئر کے پروگرام ہیں، فلاحی پروگرام ہیں، چونکہ وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، وہ انہوں نے ساری چیزیں احساس کے اندر اکٹھی کر دی ہیں، اور اسی کے تحت اب تمام انیشیٹو جو حکومت کے آ رہے ہیں وہ سارے احساس انیشیٹو کے تحت آ رہے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ گیٹس فاؤنڈیشن سے انہوں نے سائن کیا ہے، تو وہ اسی سلسلے میں سوشل سیفٹی نیٹس اور ویلفیئر کے جو پروگرامز ہیں احساس کے اندر، ان کو مزید آگے بڑھانے کے لیے جو بھی ٹیکنیکل ہیلپ ہے وہ ایکسٹینڈ کریں گے۔ تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پروگرام اب جس وقت ہم یہ قومی خوشحالی سروے ختم کر لیتے ہیں اپنا، تو اس کے بعد تمام پروگرامز کی جو ٹارگیٹنگ ہے یا جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے بینیفیشریز کو پہچاننا اور ان کو کوئی امداد دینا، وہ ساری اس پروگرام کے ذریعے ہوگا۔ تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ہم ایک بڑا کمپریہنسو اور ایک جامع قسم کا ایک سروے کر رہے ہیں جس کے بعد سارے پروگرام، جیسے ابھی دیکھو پاکستان کے اندر بھی کی جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان سے بھی کبھی کبھار ہمیں بیٹھتے ہیں، ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو آلموسٹ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابھی ہم تنگ آ گئے ہیں، کتنے رجسٹریشن ہوتی ہے، پی سی پی الگ ہیں، پاکستان پین تھراپی سینٹر، انہوں نے تو میرے خیال لوگوں کو بڑا تکا بھی دیا ہے، لوگوں کی شکایتیں بھی بہت ہیں ان کے طرف سے کہ ہمیں صحیح، ہمیں جو آرگنائزیشنس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کہاں پہ رجسٹریشن کریں، آیا ادارے ایک پیج پہ ہو جائیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو، کوئی آرگنائزیشن ایک ہی جگہ پہ رجسٹریشن کرے، باقی ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہو کے ان سب کو لوپ میں لے لیں۔ یہ آپ نے خاصا مشکل سوال میری طرف فلوٹ کیا ہے، لیکن میں بنیادی طور پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ترقی کا راستہ جو ہے وہ آسان راستہ نہیں ہے، اس میں کچھ دقتیں، کچھ مشکلات جو ہے وہ انتظامیہ کو بھی ہوتی ہیں، کام کرنے والے اداروں کو بھی ہوتی ہیں، اور کچھ مشکلات کا جو ہے وہ حصہ اس میں عوام کو بھی ڈالنا پڑتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنی بڑی مشکل بھی نہیں ہے کہ اگر میرے گھر کے دروازے پر آ کر مجھ سے میرے گھرانے کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں، چاہے ایک بار کی جائیں یا ایک سے زیادہ مرتبہ کی جائیں، کیونکہ ہم ترقی کی دوڑ میں دنیا کے ان ممالک کی صف میں یقیناً نہیں ہیں جن کے پاس اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہو کہ پورے ملک کی ڈیٹا بیس جو ہے وہ ایک بنیادی مرکزی نقطے پر جو ہے وہ لنک ہو جائے۔ البتہ ہم دنیا کے چند ان لیڈنگ ممالک میں ہیں جنہوں نے اتنے بڑے پروگرام کا آغاز کیا۔ میں چاہتا ہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو میں پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل سیفٹی نیٹ کا تصور کیا ہے۔ دیکھیے ہمارے آئین کا آرٹیکل 38، اس کی جو مختلف ذیلی شقیں ہیں، وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری عوام کی طرف کیا ہے، یعنی وہ جو ماں جیسی ریاست کا تصور ہے، وہ ریاست جو عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھے گی، ان کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھے گی، ہر سرد و گرم میں ان کے ساتھ ماں جیسا برتاؤ کرے گی، یہ اس اسلامی فلاحی ریاست کا تصور ہے۔ اور اسی فلاحی ریاست کے تصور کے تحت آئین کے آرٹیکل 38C کے تحت سوشل سیفٹی نیٹس ہیں۔
اب اس کی وجہ کیا ہے؟ سوشل سیفٹی نیٹس کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ دنیا بھر میں ایک مانا ہوا ضابطہ اور قانون ہے کہ اگر آپ کے پاس ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں، چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اور اس کی عوام کے پاس ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں، اس کے باوجود بھی ایک خاص طبقہ، کچھ لوگ جو ہے وہ اس حد تک ترقی نہیں کر پاتے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. تعلیم کا نہ ہونا، دور دراز علاقوں میں رہنا، ذہنی استعداد کی بعض اوقات کمی بھی اس میں جو ہے وہ، جو کہ ظاہر ایک قدرتی امر ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کو غربت بجائے خود جو ہے وہ انسان کو ظاہر غربت ایک ایسا زہریلا سائیکل ہے کہ جب اس میں انسان پھنس جاتا ہے اور اگر انسان کی مدد نہ کی جائے تو اس سے باہر آنا بہت مشکل ہے. اچھا اس طرف ہم آئیں گے جو پاورٹی ہے اس کے اوپر ہم میں صرف آپ کے چند لمحات اور چاہوں گا. وہ جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے تاکہ ان کے لیے بھی تھوڑا آسانی ہو. میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ تخمینہ لگایا جائے کہ پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں اس میں سے جو ترقی کے دھارے سے باہر طبقہ ہے وہ کون سا ہے، جو بنیادی وسائل کی فراہمی کے باوجود یا بنیادی وسائل کی کمی کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے ترقی نہیں کر سکا. تو یہ پہلی کوشش ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کا سب سے بڑا اور اپنی نوعیت کا واحد سروے ہے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان نے احساس پروگرام کے تحت اسی ڈیٹا بیس کی بنیاد پہ جو اس سروے کے ذریعے سے ہم انفارمیشن یا معلومات اکٹھی کریں گے، 115 پروگرامز لانچ کرنے کا یا 115 فلاحی پروگرام چلانے کا ارادہ کیا ہے. وقار صاحب آپ کو آڈینس دیکھ رہی ہے، آپ کو عوام دیکھ رہی ہے، کیونکہ ہم اسی سیٹ پہ میں 8-10 سالوں سے ہم پروگرام کر رہے ہیں. کئی بار یہاں پہ پروفیشنل گورنمنٹ نے کہا کہ ہم 35,000، پچھلی گورنمنٹ والوں نے یہ کہا، منسٹرز یہاں پہ بیٹھ کے بات کی ہے کہ ہم 35,000 پوسٹوں کو 4 مہینے کے اندر ہم امپلیمنٹ کریں گے، تو اس میں سے 2,000 بھی نہیں ہو پائے. اب انہیں لوگوں کو جب ہم بلاتے ہیں وہ کئی بہانے بنا لیتے ہیں. اب عوام کے ساتھ ہم وہ بات کریں، لوگوں کو ہم وہ بتائیں کہ ہم کل اس پہ اتر ان کو کر سکے. اللہ کرے جو آپ بتا رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کاز ہے. بہرحال آپ کی طرف میں آتا ہوں، دوبارہ اسی پہ بات کریں گے. عامر صاحب آپ ذرا یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ بینگ اے تھرڈ پرسن، بینگ اے جرنلسٹ، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جیسے بینظیر کا سپورٹ پروگرام کے بارے میں کئی قسم کے میسیجز آتے ہیں لوگوں کو، لوگوں سے بہت پریشان ہیں. آپ ایک غریب بندہ ہیں کہ پاس میسج آ جائیں، وہ کہتے ہیں آپ کے 10 لاکھ نکل ہے، آپ کے 5 لاکھ نکل ہے، آپ کی 40,000 نکل، واٹ ایور جتنے بھی وہ اماؤنٹس بتاتے ہیں، وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پیمنٹ بھی بھیجتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے بھجوا دیتے، آپ کتنے پیسے مل جائیں گے. تو جو کیا ہے یہ تو لوگ بڑے پریشان ہیں اس سے، ان کو کیا کرنا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں، یہ میسیجز تو مجھے بھی آتے ہیں اور ہم سب کو آتے ہیں یہ پیغامات. دیکھیں یہ پیغامات آج کل جو میڈیا کا دور ہے، سیلولر فون کا دور ہے، یہاں پہ تو اس طرح کے پیغامات آتے رہتے ہیں. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ داؤد صاحب، لوگوں کے جو توقعات ہیں نا اس ملک کے اندر، بڑے توقعات ہیں کہ یہ حکومت وقت شاید ان کی زندگی میں کوئی بدلاؤ یا تبدیلی لے آئے. اس میسیجز کے بارے میں کنٹرول سسٹم پر تو وقار صاحب اور ڈی جی صاحب بات کریں گے. میں آپ کو ایک اور پہلو کی طرف تھوڑا میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ بات کروں کہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ احساس جو پروگرام ابھی لانچ کیا حکومت پاکستان نے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے جو پروگرام ہیں غربت اور سماجی ترقی کے حوالے سے، بہت سارے الگ الگ پروگرام پاکستان میں چلتے تھے، وہ سارے یکجا ہو گئے، ایک امبریلا کے نیچے آ گئے. اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو آپ کے ذرائع ہیں ترقی کے لیے، سماجی ترقی کے لیے جو ریسورسز حکومت لگاتی تھی وہ بکھرے پڑے تھے، اب ایک سمیٹ کے ایک جگہ آ چکے ہیں. اور جیسے وقار صاحب نے کہا 115 سے 134 تک بہت سارے پروگرام ہیں، وہ تمام منصوبے جو ہے نا احساس کے امبریلا کے نیچے ہوں گے. اور اس کے 3 بنیادی خصوصیات ہیں اس احساس پر. میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ جب جنرل اسمبلی میٹنگ کے لیے جا رہی تھی اقوام متحدہ کی، اس سے پہلے میری ایک میٹنگ ہوئی تھی ان سے، تفصیلی میٹنگ، جس میں احساس پروگرام کے حوالے سے انہوں نے کافی معلوماتی چیزیں شیئر کی. اور 17 ستمبر کو یہ عوام کے سامنے پیش کیا گیا، احساس پروگرام کا تشہیر کی گئی اخبارات کے ذریعے. اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے 17 ستمبر کو اس پہ ایک کالم بھی لکھا ایک انگریزی اخبار کے لیے. اور اس کے بعد میں نے 24 ستمبر کو اس کا ایک ریویو کے طور پہ ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے اپنا فیڈ بیک اس آرٹیکل میں نے دیا، اپنے آرٹیکل. اب اس میں یہ تھا کہ اس کے 3 بنیادی عوامل ہیں
اس پروگرام کی جو خصوصی بات یہ ہے، یہ دیگر پچھلے غربت مکاؤ پروگراموں سے کیوں الگ ہے، اس کے 3 بنیادی اسباب ہیں جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا تمام اداروں کو یکجا کیا گیا۔ دوسرا یہ کیا گیا ہے کہ جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی حکومتی ادارے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، آپ کا نجی شعبہ یعنی پرائیویٹ سیکٹر ہیں، ان تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ان سے مشاورت کی گئی۔ حکومت پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک وسیع پیمانے پر اس پروگرام کو لانچ کرنے سے پہلے اس کی مشاورت ابھی جاری ہے، کی جا رہی ہے، لوگ اس کا انپٹ دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسرا اہم ہے کہ اس میں ایک تھیوری آف چینج یعنی تبدیلی کا ایک نظریہ موجود ہے اس پروگرام کے ذریعے، جس کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کہ جہاں جب ریسورسز کی بات ہو، ذرائع کی بات ہوتی تو ملک کے اندر، ہمارے ملک میں جو ترقی پذیر ممالک ہیں، اس میں ایلیٹ کیپچر جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں پر جو بااثر افراد ہیں وہ اداروں پہ بھی قابض ہوتے ہیں، معاشی نظام پہ بھی قابض ہوتے ہیں، سیاسی نظام پہ بھی ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے، اور غریب اس سے باہر رہ جاتا ہے۔ تو یہ پروگرام ان غریبوں کو اندر لا کے ان کو منظم کر کے ان کو ترقی کے راہ پہ گامزن کرنا ہے اس کا مقصد، اور اس کے بعد جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کو چیلنج کرنا ہے۔ لیکن بہرحال اس پروگرام کو اور بھی ہمیں صاحب اور بہت ساری چیزیں ہم مزید بات کریں۔ اچھا ڈی جی صاحب، آپ کی ایک بہت بڑا پوزیشن ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اندر، آپ ماشاءاللہ ڈی جی ہیں، جو اس ٹائم آپ کو ناظرین سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ان کے آپ سے توقعات بھی ہیں، آپ کو بڑے غور سے سن رہے ہوں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدھی سی بات ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اس ملک میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، غربت کو مٹانے کے، غربت کو کم کرنے میں بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر اب دیکھو، جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 115 پروگرام اس سروے کے بعد ہم کریں گے، حالانکہ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے ناظرین کہ ہم نے صرف سروے کے اوپر بات کرنی تھی، قومی خوشحالی سروے کے اوپر ہم نے ناظرین کو بتانا تھا تاکہ پیغام ان تک پہنچا سکیں، لوگوں کی اور بھی اس کے اوپر بھروسہ بلٹ ہو سکے، اعتماد اور بھی کریں جو آپ لوگ سروے کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات آپ سے جو ابھی اسپیسیفکلی جو پوچھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ لوگ سروے کر رہے ہیں، کن کے تھرو آپ لوگ کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے، پلاننگ کس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں؟ داؤد صاحب، اس میں دیکھیں جس طرح ابھی شرائع صاحب نے بتایا کہ ہم نے ملک میں 8 کلسٹرز 8 ایریاز میں ڈیوائیڈ کیا اس کو اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے۔ اس میں مختلف جو پی پی آر اے رولز ہیں ان کے تحت مختلف کمپنیوں کو یہ ٹاسک ہمارے پارٹنرز کے طور پہ دیا گیا، اور ان کی اسٹریٹجی وہی ہے جو ہم نے ڈیجیٹل سسٹم ڈیزائن کیا ہے، جس کا ایک ڈیٹا بیس ہم مینٹین کر رہے ہیں اپنے ہیڈ کوارٹر کے اندر۔ اس کے ساتھ وہ پارٹنرز فیلڈ میں جاتے ہیں، ڈیولپمنٹ سیکٹر کی آرگنائزیشنز ہیں مختلف۔ اب سر آپ کی بات کر، کیونکہ میں نے پہلے بات کی کہ کئی قسم کے لوگ اس ٹائم سروے کر رہے ہیں اور پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، بہت سارے آرگنائزیشنز کام بلوچستان میں کر رہی ہے، پاکستان میں کر رہے ہیں۔ اب جو ہمارے پاکستانی جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ ان کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کون ہیں، آپ اتنا بتا دیں کہ وہ کس شیپ میں جاتے ہیں، آپ کی ٹیم کس طرح جاتی ہے، ان کے پاس کیا ایک شواہد ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ٹیم ہے، یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ لوگ سپورٹ کریں تاکہ لوگ اعتماد بھی کریں، کیونکہ آپ ڈی جی صاحب ہیں، آپ اس پروگرام کے ہیڈ ہیں پورے پاکستان کے، تو یہ آپ ذرا بتا دیں تاکہ لوگوں کا ٹرسٹ اور بھی بلٹ ہو جائیں، اور بھی مدد۔ جی بالکل، جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے سروے چل رہے ہیں، لیکن ہمارے جو سروے کے لیے لوگ جاتے ہیں ان کا ایک مخصوص اسٹریٹجی ہے۔ ایک تو ان کا یونیفارم ہے، انہوں نے جیکٹس پہنی ہوتی ہیں، ان کی کیپس ہیں، بیگز ہیں، اس کے اوپر ہمارا لکھا ہوتا ہے کہ قومی خوشحالی سروے کی طرف سے آئیں۔ اس کے علاوہ وہ جس بھی علاقے میں جاتے ہیں اس سے ایک پوری تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیں کیا کلر ہوتا ہے، کیا بیگ ہوتا ہے، کس طرح کی چیزیں؟ ان کی بیگ خاکی رنگ کا بیگ ہوتا ہے، اس کے اوپر اب لوگو تو اس وقت نہیں، اس کے اوپر ہمارا NSCR کا لوگو اردو میں اور انگلش میں لکھا ہوتا ہے، ایک مخصوص لوگو بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں جاتے۔ لیکن اس سے ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ جس بھی ایریا میں جاتے ہیں سب سے پہلے اس علاقے کے جو معزز لوگ ہیں ان سے وہ مل کے بیٹھک کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد جو باقی علاقے کے لوگ ہیں ان کو بھی اعلانات کر کے مسجد میں باقی جگہ پہ پوسٹرز بھی لگاتے ہیں اور بینرز لگا کے ان کو انفارم کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کرتے ہیں کہ سروے کرنے کے جانے سے پہلے ایک جو لسٹرز ہیں وہ گھر گھر جا کے اطلاع دیتے ہیں اور ان کے بروشر دے کے آتے ہیں۔ ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لسٹر کے بارے میں بتا دیں کہ لسٹر کیا کر رہا ہوتا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، آپ کی لسٹر سے پہلے کیا ایکٹیویٹی وہ بھی آپ ذرا بتا دیں، جی، اور لسٹر کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے وہ بھی، تاکہ آئیڈینس سن لیں اور اس پہ پھر ان کا مزید بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے علاقے میں ویسے بھی ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ افسوس والی بات ہے کہ لوگ اتنے زیادہ بیزی نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں۔ جب ایک گاؤں میں ایک بندہ گھستا ہے تو سارے گاؤں میں پتہ چل جاتا ہے
کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا کون کر کرنا رہا ہے. ہے. جی تو بالکل, وہ ذرا آپ ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں کہ عوام جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جس بھی ایریا میں جاتے ہیں اس سے پہلے ان کو پتہ لگ جاتا ہے, اطلاع ہو جاتی ہے, پھر ہم جو معزز لوگ ہیں ان سے ملتے ہیں, پھر سارے لوگ بیٹھ کے ان کو بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم کرنے آئے ہیں اور کون کون سے آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے, مطلب شناختی کارڈ چاہیے, بے فارم چاہیے, جب بھی کرنے آئے. سوری میں ابکار صاحب آپ کی طرف آؤں گا, آپ ذرا بتا دیں کہ آپ کے کیا سٹیپس ہیں اس سروے کو کرنے کے لیے. جی جیسا کہ ڈائریکٹر جنرل صاحب بتا رہے تھے, کسی بھی علاقے میں جو ہمارا سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ عوامی رابطہ مہم ہوتا ہے. ہاں اچھا, یعنی ہم لوگوں سے ان کی کمیونٹی کی سطح پر مل کر, علاقائی سطح پر لوگوں سے مل کر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اب آپ کے علاقے میں, آپ کے محلے میں, آپ کے گاؤں میں سروے کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور سروے کی ٹیمیں بہت جلد آپ کے علاقے میں آ جائیں گی. اچھا, ہماری ان ٹیمز کو ہم سوشل ان کو موبلائزیشن کیا بتاتے ہیں ذرا اسپیسیفکلی جو آپ کے میسیجز ہیں جی وہ آپ بتا دیں کہ وہ عوام کو کنوے ہو سکے, کیونکہ آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے جی. ہیں اس ٹائم لاکھوں کے حساب سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے علاقے میں, آپ کے ہی علاقے میں سے منتخب کردہ کچھ ٹیمز آئیں گی جو کہ اسی ضلع سے یا اسی تحصیل سے تعلق رکھتی ہوں گی, اور انہوں نے بھی ایک مخصوص لباس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا, جیسی کہ ویسٹ کوٹ میں نے پہنی ہوئی ہے, البتہ اس کا رنگ یہ نہیں ہوتا, اس کا ایک مخصوص رنگ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہمارا علامتی نشان جو NSER کا ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے. وہ آپ کے علاقے میں آتے ہیں اور مساجد سے اعلانات کرتے ہیں سب سے پہلے, جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ قومی خوشحالی سروے, یاد رکھیے ہمارے سروے کا نام ہے قومی خوشحالی سروے, جسے ہم انگریزی میں NSER کہتے ہیں. وہ قومی خوشحالی سروے کے اعلانات کرتے ہیں. اس کا سب سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کئی اب ہم نے یہ سنا ہے بینگ اینکر پرسن وتھ PTV کہ کراچی میں نے سنا ہے کہ کئی لوگ فیک لوگ گئے تھے وہاں پہ, کہا کہ ہم NSER کی طرف سے, قومی خوشحالی سروے کی طرف سے ہیں, بعد میں جب پتہ چلا تو وہ لوگ وہ نہیں تھے. کئی واردات اس طرح کے ہو گئے ہیں, کئی اس طرح کے کوئٹہ کے اندر بھی جو ویل اسٹیبلش سوسائٹیز ہیں وہاں پہ لوگ گئے, ان کو کہا کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے ہیں, ان سے ڈیٹا لے لیا, ان سے انفارمیشن لے لیے, ان سے کانٹیکٹ لے لیے, پتہ چلا اگلی رات کو جا کے ان کے گھر پہ گھس کے ان سے واردات کیا, وہاں سے چیزیں نکالی, چوری کی. اس طرح کے کئی قسم کے واقعات ہو چکے ہیں. آپ ذرا بتا دیں جب آپ کی ٹیم جاتی ہے ان کے پاس کیا ثبوت ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ٹیم ہے, کوئی NOC ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے NOC کے بعد جب وہ کس کٹ میں جاتے ہیں, آپ نے بتا دیا, موبلائزر جاتے ہیں, لسٹر جاتے ہیں, نومیٹر جاتے ہیں, یہ ذرا آپ ڈیٹیل میں عوام کو بتا دیں, آپ کو سننا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کی اعتماد اور بھی بلٹ ہو جائے آپ کے اوپر. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ معاملات کی نوعیت وہاں تک نہیں ہے, لوگ اس سے گھبرا جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس کی بنیاد پہ کوئی رپورٹڈ ایسا کیس ہو کہ کوئی واردات ہوئی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا سب سے پہلے اس علاقے میں اعلانات ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیمز آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ بعض جگہوں پر, تمام جگہوں پر نہیں, مقامی جو ریڈیو چینلز ہیں جسے ہم FM چینلز کہتے ہیں, وہاں پر بھی مختصر دورانیے کے اشتہارات چلائے جاتے ہیں کہ عنقریب قومی خوشحالی سروے کی BISP کی ٹیمیں آپ کے دروازے پر ہوں گی. جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس کے بعد خود بذات خود وہ ٹیم کے لوگ جاتے ہیں, ان کا ایک مخصوص یونیفارم ہوتا ہے, شلوار قمیض یا کسی بھی لباس کے اوپر انہوں نے ایک خاص طور کی جیکٹ پہنی ہوتی ہے, ویسٹ کوٹ پہنی ہوتی ہے جس کے اوپر ہمارا علامتی نشان ہوتا ہے, ان کے گلے میں ایک کارڈ ہوتا ہے اور ان کے پاس اپنا شناختی کارڈ بھی ہوتا ہے. وہ کارڈ ان کا دراصل دفتری شناخت ہے ان کی, جو کہ یہ بتاتا ہے کہ ان کا نام کیا ہے اور یہ کس ادارے سے ہیں اور یہ کس چیز کے لیے سروے کر رہے ہیں. تو جو لوگ پڑھ لکھ سکتے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے کہ وہ اس کارڈ سے دیکھ کر اور اس نمائندے کے شناختی کارڈ سے ملا کر یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی وہی آدمی ہیں یا یہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک دستاویز, ایک کاغذ ہوتا ہے جسے ان کا ادارہ ان کو فراہم کرتا ہے کہ یہ ہمارے ہی ادارے کے ملازم ہیں اور ہمیں BISP کی طرف سے یہ جو ہے مینڈیٹ دیا گیا ہے, یہ کام دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے علاقے میں قومی خوشحالی سروے سر انجام دیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا, سروے کے 3 مراحل ہیں. سب سے پہلے آگہی کی ٹیمیں جاتی ہیں, اس کے بعد ایک اور ٹیم جاتی ہے جو اس علاقے کی خود جو ہے وہ معلومات, یعنی کہ یہ علاقہ کیسے ہے, گلیاں کہاں سے ہیں, ہم نے کہاں سے گزرنا ہے, کتنے گھر ہیں, ہم اس کو ٹریورسنگ کہتے ہیں. یہ ایک بنیادی لگا بندہ طریقہ کار ہے پوری دنیا میں سروے کرنے کا. اس کے بعد ایک اور ٹیم جاتی ہے جس کے پاس ٹیبلٹس ہوتے ہیں,
اور وہ گھر گھر جا کر ہر گھر کے اوپر ایک ہم اسے مارکنگ کہتے ہیں، ہر گھر کو ایک نمبر تفویض کیا جاتا ہے، ہر گھر کے اوپر ایک نشان لگایا جاتا ہے کہ اس گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنے گھرانے ہیں. پھر اس گھرانے کے افراد کو ایک تحریری جو ہے کتابچہ تو میں نہیں کہوں گا اسے، ایک تحریری لیفلیٹ یا بروشر یا چھوٹا سا ایک اشتہار دیا جاتا ہے جس کے اوپر تمام بنیادی معلومات درج ہوتی ہیں. اس کے 2 یا 3 دن کے اندر اندر اصل سروے کی معلومات اکٹھے کرنے والی ٹیمز جاتی ہیں جو کہ کمپیوٹرائز ٹیبلٹس پر، اس طرح کی ٹیبلٹس پر، اس سے کچھ بڑی ہوتی ہیں، سروے کی معلومات لیتی ہیں. اب تک پاکستان کے کسی بھی حصے میں یہ سروے کاغذ پر نہیں ہو رہا. اب میں مختصراً آپ کے سوال اب کے یہ آپ مین جگہ پہ آ گئے ہیں. اب کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ ٹیبلٹ کے تھرو آپ لوگ کس طرح کر رہے ہیں، وہ ذرا آپ ڈیٹیل میں بتا دیں ناظرین کو کہ آپ کو سمجھ سکیں. جی کہ یہ ذرا دیکھیے بنیادی طور پہ پہ کیا کیا پوچھتے ہیں گھر جا کے، کیا کیا ڈیٹا، کیا کیا معلومات آپ لوگ اکٹھے. دیکھیے اس میں بنیادی معلومات جو ہے وہ گھرانے کی سطح کی لی جاتی ہیں. اب وہ تمام معلومات تو ظاہر ہے یہاں پہ بتانا وہ مناسب نہیں ہوگا، لیکن اس میں گھرانے میں کتنے افراد ہیں، ان کے جو ہے روز و شب کیسے ہیں. روز و شب سے مراد یہ ہے کہ ان کے وسائل کیا ہیں اور گھرانے کی صورتحال کیسی ہے. آپ موٹے موٹے بتا دیں ذرا جلدی تاکہ روزگار جیسے میں نے آپ سے عرض کیا بات کر سکے. یہ سائنٹیفک ایک سائنسی طریقہ کار ہے غربت یا خوشحالی کو ناپنے کا، جسے ہم پراکسی مین ٹیسٹ کہتے ہیں. میں ڈیجی صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اتنا بڑا پروگرام آپ لوگ کر رہے ہیں، ایک دن میں نے وقار صاحب کو میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ دنیا کے 3 ممالک میں یہ اس طرح کے بڑا کام ہو رہا ہے، برازیل ہے، لاطینیہ ہے، پاکستان ہے. اس ریجن میں آج تک اتنا بڑا سروے نہیں ہوا ہے. اچھا آپ لوگوں نے اس اتنے بڑے پروگرام کو سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں چلایا ہے اس کو؟ اس میں کچھ اشتہارات ہم نے پرنٹ میڈیا میں اس کے کیے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس حوالے سے جس علاقے میں سروے ہو رہا ہوتا ہے اس کا پرنٹ میڈیا چلتا ہے. لیکن ابھی جو ٹی وی ایڈز ہیں وہ نہیں چل سکے ہیں، لیکن ایف ایم کے اوپر اس کی معلومات جو ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. لیکن جو مین چیز ہوتی ہے کہ اس علاقے میں جب جا کے ہم لوگوں سے ملتے ہیں، کارنر میٹنگز کرتے ہیں اور اعلانات کرتے ہیں، اس سے کیونکہ ہم آبادی بائی آبادی جا رہے ہیں، چھوٹا چھوٹا چنک لے کے اس کے اندر جا رہے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ جا کے ہم ان سے جس وقت بات کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، تو وہ ایک بڑا ایفیکٹو میڈیم ابھی تک ثابت ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ہی یہ سارے ملک کی طرف پھیلتا ہے تو ہم اس کو میڈیا پہ لے جائیں گے، اور میڈیا جو بھی ہے مختلف قسم کے ٹی وی کے میڈیمز ہیں، پریس ہے، ان کو ہم استعمال کریں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب، جیسے کیونکہ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کو بہت سارے چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، آپ لوگ ایک منٹ کی خبر سے باخبر ہوتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کیا یہ لوگ جو سروے کر رہے ہیں، اسی بات آپ کو پتہ ہوگا، اس سے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، کیا عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے اور کتنے حد تک ہو سکتا ہے؟ جی داؤد صاحب، یہ سروے جیسے میں نے پہلے کہا ایک کلیدی کردار ادا کرے گا پاکستان میں غربت اور امارت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو ماپنے کے لیے. اور جب یہ آپ کو پتہ ہے احساس پروگرام لانچ ہو رہا ہے، اس کے تمام پروگرام اسی سروے کے نتائج کے نتیجے میں لوگوں تک وہ خدمات اور وہ سروسز دیے جائیں گے. تو اس کا سب سے بڑی جو بات ہے نا خصوصیت یہ شفافیت ہے. اس پروگرام میں کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے کوئی بھی انفارمیشن اس میں ریکارڈ نہیں کر سکتا. شفافیت یہ ہے کہ کمپیوٹر پہ ہے، ڈیٹا آتا ہے، جیسے ہی ڈیٹا آتا ہے تو سیدھا بی آئی ایس پی کے سرور پہ چلا جاتا ہے. کسی کا میرے خبر کے مطابق کسی کے پاس یہ ڈیٹا نہیں جاتا. کے پاس کیا خبر ہے؟ وہ یہ عوام جاننا چاہ رہی ہے کہ یہ جو وقار صاحب نے کہا کہ ہم جا کے آگاہی کے پروگرام چلاتے ہیں کمیونٹی میں، اور اس کے بعد ہم وہاں پہ ایک اسٹرکچر، ایک میپ کی طرح وہ بناتے ہیں بلاکس، جس کے اندر جا کے وہ لسٹنگ والا کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور ٹیم جاتی ہے وہاں پہ ٹیبلٹ لے کے ان سے ڈیٹا لیتے ہیں گھر گھر تک. تو آپ کو کیا بینگ سینئر جرنلسٹ آپ کو کیا انفارمیشن ہے، کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ سروے جیسے میں نے شفافیت ہے، دوسری بات ہے کہ چیلنجز بھی ہیں. ظاہر بات ہے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ کمپیوٹر بیس سروے ہے، اور پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں، جو دور افتادہ علاقے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی سروس نہیں ہے، بعض اوقات وہاں پہ کنیکٹیویٹی کے چیلنجز آتے ہیں. وہ ایک چیز ہے، لیکن اس کا حل انہوں نے جو مجھے بتایا کہ اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ وہاں پر جو بھی آپ کا سروے کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ
آن لائن آف لائن اپنا سارا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے عامر صاحب، آپ سے ایک اور سوال یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ڈی جی صاحب نے کہا، وقار صاحب نے کہا کہ ہم نے پرنٹ میڈیا پہ یہ ہم چلا چکے ہیں، بجائے پرنٹ میڈیا پہ اور اس طرح کے ایف ایم چینلز پہ چلانے کی، آج کل تو میرا خیال ہے کہ پرنٹ میڈیا بھی اور ایف ایم چینل بھی لوگ اتنے نہیں دیکھتے، تو اس کے بجائے الیکٹرانک میڈیا بھی چلاتے بہتر نہیں ہوتا؟ نہیں، بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کا اپنا رول ہے، اور خاص کر جو دور افتادہ علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کو، اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے مختلف ادارے ہیں، حکومت کے ادارے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں، جہاں جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پر جب اس کی اتھینٹسٹی جو ہے نا تب ہو جاتی ہے جب قومی سطح پر نیشنل میڈیا پہ اس کو چلایا جانا چاہیے. بالکل چلا، میں اس بات سے بالکل متفق ہوں. داؤد صاحب، میں چاہتا ہوں کہ عامر صاحب کی گفتگو میں بھی اپنا ایک آدھ جملہ شامل کروں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملک کے تمام متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے، اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں یہاں جو ہے وہ موقع دے کر اس ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. میں کوئٹہ ٹیلی ویژن سینٹر کا اور پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کا اپنی طرف سے اور ڈائریکٹر جنرل صاحب کی طرف سے، بی آئی ایس پی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم لوگوں تک اس پیغام کو زیادہ مؤثر طریقے سے پہنچا سکیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے اگر چند پروگرامز آپ کے توسط سے اور ہوں تو ہم بہت بہتر انداز میں اس پیغام کو تمام، کیونکہ آپ کو پورے پاکستان کے طول و عرض میں دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان کے تمام علاقوں میں، خصوصاً پی ٹی وی بولان کو جو ہے وہ بلوچستان کے تمام علاقوں میں آپ کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کے توسط سے یہ پیغام، کیونکہ یہ خوشحالی کی دستک ہے، یہ خوشحالی کا ذریعہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ خوشحالی آپ کے ذریعے سے، ہمارے ذریعے سے، ہم بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ ہوگا. تو ڈی جی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے وقار صاحب نے بھی کہا، پہلے بھی لائن پہ ہم وقار صاحب کو لے چکے ہیں، انہوں نے بات کی ہے کئی بار پہلے بھی، کہ اس سروے کے بعد بھی اور احساس پروگرام کے انڈر بھی 115 پروگرام ڈیزائنڈ ہو چکے ہیں کہ ہم وہ تھرو پاکستان میں امپلیمنٹ ہوں گے. اس کے اندر کئی قسم کے مختلف پروگرامز ہیں، تو وہ کریں. اس پہ آپ بتا دیں ہم کو. جی بالکل، احساس کے تحت جتنے بھی نئے پروگرام آ رہے ہیں، جس طرح اب اس وقت کرنٹلی جو چل رہا ہے پاکستان بیت المال ہے، زکوٰۃ کا پروگرام ہے، اس کے علاوہ جو پنجاب کے پروونس ہیں، صحت کارڈ کا جو پروگرام ہے، ان ساروں کے پیچھے جو ڈیٹا چل رہا ہے اور جو آئیڈینٹیفیکیشن یا ٹارگیٹنگ ہے کہ کون کون لوگ بینیفیشری ہوں گے، وہ سارا ڈیٹا یہی این ایس ای آر کی رجسٹری سے چل رہا ہے. لیکن وہ چونکہ کچھ عرصہ ہو چکا ہے، اور اب نئے سروے، قومی خوشحالی سروے جو ہم کر رہے ہیں، اس کے تحت جو نیا ڈیٹا آئے گا تو سارے پروگرامز اسی کو استعمال کریں گے، اور اسی کی بیس پہ تعین ہوگا حقداروں کا کہ کس کو کیا بینیفٹ ملنا ہے. اس میں لونز کا پروگرام بھی چل رہا ہے، ہاؤسنگ کا پروگرام بھی چل رہا ہے، اسکالرشپس کا پروگرام بھی آ رہا ہے. تو یہ تمام پروگرام جو ہیں اس کے لیے یہ ڈیٹا استعمال تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کون کون سے پروگرام جو اسکالرشپ آپ بتا رہے ہیں کس ٹائپ کے اسکالرشپس ہوں گے، جی لون آپ بتا رہے ہیں کس ٹائپ کے لونز ہوں گے، کیونکہ لون تو جو یوتھ پروگرام ہے، جی پچھلے گورنمنٹ نے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب، انہوں نے یوتھ کا ایک پروگرام لانچ کیا، تو اس میں بھی لون دے رہے تھے. یہ کس طرح کے لون ہوں گے؟ اس میں لونز مائکرو فائنانس کے لونز ہیں. اس میں کچھ پارٹنر آرگنائزیشنز جو ان پروگرامز کو چلائیں گی، وہ انٹرسٹ بیس پہ ہوں گے. اس میں دونوں بلکہ 3 طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. ایک گریجویشن پروگرام بھی اس کے تحت چل رہا ہے، جس میں لوگوں کو، ہم چاہ رہے ہیں 1 by 1 تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیں عوام کو. اس میں سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا ایک گریجویشن پروگرام ہے. اس میں سے کچھ لوگ کچھ علاقوں میں سلیکٹ کر لیں گے، ان لوگوں کو ایک مخصوص رقم دے دی جائے گی. ایک یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنا ایک چھوٹا کاروبار شروع کر سکیں، اور اس کے بعد ان کی مانیٹرنگ کی جائے گی اور ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دی جائے گی کہ وہ پروگرام کو کریں، اپنا کاروبار چلائیں اور اس کے تحت اپنے جو بھی معاش ہے اس کو کمائیں. دوسرا اس طرح سے کریں گے کہ اس کے لیے ایسٹس یا کوئی چیز خرید کے، اگر اس کو بھینس چاہیے یا کوئی بھی ایسٹ چاہیے تو وہ ایسٹ خرید کے دیں تاکہ اس کے ذریعے سلائی مشین ہے وہ اپنا کاروبار چلائے. اس کے علاوہ تیسرا پروگرام ہے جس میں ہم قرضے دیں گے. قرضے دونوں طرح کے ہیں، انٹرسٹ فری لونز بھی ہیں اور بڑے منیمل انٹرسٹ کے ساتھ لونز بھی ہیں. تو اس کے لیے مختلف گھرانوں کی، لوگوں کی، بینیفیشریز کی اسکریننگ کی جائے گی. جی صاحب آپ دیجیے، آپ ماشاءاللہ کئی حد تک کمپیٹنٹ اتھارٹی بھی ہے. آج ہم آپ کے موسیقی سننا چاہ رہے ہیں، ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. آیا جو آپ لوگ پروگرام ڈیزائن کر چکے ہیں یہ تھرو آؤٹ پاکستان کے لیے، تمام عوام کے لیے، تمام صوبوں کے لیے سیم ہوگا، یا بلوچستان کو کچھ پرائرٹیز ملے گی، کچھ امپورٹنس دیا جائے گا؟ اس میں بالکل یہ پروگرام اکراس پاکستان چلے گا، اور بینیفیشری کا کرائٹیریا بہت سائنٹیفک ہے. اس میں بلوچستان کے لیے کوئی اسپیشل اس طرح ہوگا
اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ زونز میں تقسیم کر دیا. جہاں پہ غربت زیادہ ہے اس کو ایک خاص ایفیکٹ دیا ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں ان کو اس کے اندر ایڈجسٹ کر لیا جائے. یہ ایک اب خفیہ فارمولہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن بہرحال اس کے اندر ایک بلٹ ان ایک چیک ہے جس کے ذریعے جو بھی پسماندہ علاقے ہیں اس کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا جو 115 پروگرام ہیں آپ 3-4 بتا چکے ہیں, اس کے علاوہ کون سے ایسے بڑے بڑے پروگرامز ہیں جو غریب عوام کی جو آس لگی ہوئی ہے پچھلے کئی سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے, غریب عوام جو ہیں وہ دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, جو بھی گورنمنٹ آ رہی ہوتی ہے کہ اس بار ہم مہنگائی کم کریں گے, اس بار ہم غربت کم کریں گے, ہر بار جو ہے مہنگائی بڑھتی ہے, غربت بڑھتا ہے, امیر تر ہوتے جا رہے ہیں, غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. کل بھی عمران خان صاحب نے کہا کہ یورپ کو کہا کہ آپ لوگ کیوں جو لوگ کرپشن کرتے ہیں, پیسہ لوٹتے ہیں, آپ کے بینکوں میں رکھتے ہیں, آپ لوگوں نے قانون بنا دیا, اس کے لیے اسپیس دے دیا. اس طرح کے کئی معاملات ہیں. اب آپ ذرا بتا دیں عوام کو, ناظرین. مطلب بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ بہت سارے معاملات اس اکانومی کے معاملات سے جڑے ہوئے ہیں لیکن وہ چیزیں انیبلنگ ہیں. ہم انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو اس بالکل جو بہت ایک ڈیپ روٹڈ قسم کی غربت ہے, پاورٹی ہے, اس سے نکالا جائے اور اس کی امداد کی جائے کیونکہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. تو ہمارا کام اس وقت یہ ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کے تحت ہم یہ کام کریں اور ان کو غربت سے نکالنے کی کوشش کریں. وقار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, بیٹا بیٹھے سے سردار کر رہے ہیں. وقار صاحب آپ ذرا بتا دیں کہ جیسے عوام کی توقعات بار بار ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان آزاد ہوا ہے, ماشاءاللہ ہم آزاد قوم ہیں, تو عوام کے ہر گورنمنٹ سے بہت توقعات ہوتے ہیں. آج کا جو پروگرام ہے سیدھی سی بات ہے وہ اسپیسیفک ہیں اس سروے کے لیے, مگر کئی چیزیں اس سروے سے جڑی ہوئی ہیں, اسی لیے ہم آگے پیچھے چلے جاتے ہیں. آپ سے بھی وہی عرض کر رہے ہیں, اس سروے کے بعد عوام اس پروگرام سے کچھ توقعات رکھ سکتے ہیں. مگر ایک اور بات میں کہہ دوں کہ ہم اکثر پولیٹیکل بیس بھی پروگرام کرتے ہیں, سیاسی لوگ ہوتے ہیں یہاں پہ. آج اب لوگ سارے ماشاءاللہ ٹیکنیکل ہیں, ایکسپرٹس ہیں, ڈی جی صاحب ہیں, تو اس پرسپیکٹو سے ہم اس طرف بھی چلے جاتے ہیں. تو آپ ذرا بتا دیں اس کے بعد کیا ہوگا, کس طرح ہوگا؟ دیکھیے میں غیر سیاسی گفتگو کروں گا اور غیر سیاسی ہونی چاہیے. اس میں سب سے اہم بات داؤد صاحب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جیسا کہ آپ نے ایک سوال دہرایا اپنا کہ کون سے وہ 115 پروگرامز ہیں. دیکھیے اس بات کا تعین بھی ڈیٹا جو ہم انفارمیشن جو معلومات اکٹھی کریں گے اس سے ہوگا. جو بی آئی ایس پی کا سب سے بنیادی فائدہ ہے وہ ہے مالی معاونت, یعنی اسے آپ امدادی رقم کی فراہمی کہیں کوارٹرلی بیسس پہ ہر 3 ماہ کی بنیاد پر, یا آپ یہ کہیں کہ بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو غریب سے غریب تر طبقہ ہے اس کے لیے جو مالی معاونت ہے وہ ہمارا بنیادی کلیدی کام ہے, سب سے بڑا کام ہمارا وہ ہے. اس کے بعد اسے ہم انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر کہتے ہیں, یعنی یہ مشروط نہیں ہوتی. جیسا کہ ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا اور آپ نے بجائے اشارہ فرمایا کہ میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا. دیکھیے بنیادی طور پہ یہ سروے جو ہے نہ رنگ کی بنیاد پر ہے, نہ نسل کی بنیاد پر ہے, نہ قومیت کی بنیاد پر ہے, نہ علاقے کی بنیاد پر ہے, نہ زبان کی بنیاد پر ہے, نہ فرقے کی بنیاد پر ہے اور نہ مذہب کی بنیاد پر ہے. ان تمام چیزوں کا اس سروے میں شامل ہونے سے یا اس سے فائدہ حاصل کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بنیادی طور پہ ہمارے لیے معیار صرف ایک ہے کہ جو غربت کی بنیادی شرح ہے یا جو خوشحالی کی بنیادی شرح ہے اس سے نیچے جو لوگ جو گھرانے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں, یا وہ گھرانے جن کے پاس زندگی گزارنے کے بنیادی وسائل موجود نہیں ہیں, یا میں یوں کہوں کہ غریب ترین گھرانے جو ہیں ان تک ہم مالی معاونت پہنچائیں تاکہ وہ اپنی روزمرہ بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں. اب اس میں ایک بہت بڑی بحث یہ کی جاتی ہے کہ مالی معاونت پہنچانے سے لوگ جو ہے وہ اس پر انحصار کرنے لگتے ہیں اور اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسری تنقید یہ کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے جو ہم رقم فراہم کرتے ہیں وہ بہت کم ہے. اس سوال کا, ان دونوں سوالوں کا جواب اس کے آپسی تعلق میں موجود ہے. اگر آپ مجھے اتنی رقم ماہانہ فراہم کر دیں یا سہمائی بنیادوں پر کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے, تو انسانی کاہلی یا انسانی مزاج کا یہ تقاضا ہے کہ میں شاید کچھ کرنے کو ترجیح نہ دوں. لیکن اگر آپ مجھے صرف اتنی رقم فراہم کریں گے کہ جس سے میں اپنی بنیادی ضروریات پوری کروں, تو مجھ میں مزید کام کرنے کی جو
خواہش ہے وہ بیدار ہوگی. گھر کے کچھ مسائل سے میں آزاد ہو کے مزید کام کرنے کی تگ و دو میں لگ جاؤں گا, ایک مہمیز ہو جاؤں گا, مجھ میں ایک نئی قوت آپ پیدا کر ہوگی. پائیں گے. اچھا عامر صاحب, جیسے کیونکہ آپ وہی بات جرنلسٹ ہیں, اب بجائے ان کے کہ بینظیر کا سپورٹ پروگرام لوگوں کو پیسے دیں, جدھر بھی لوگ جاتے ہیں لوگ آ کے چپک جاتے ہیں کہ میرے کارڈ بینظیر کارڈ ملا ہوا ہے, دیا ہوا ہے, بنا چکے ہیں, مگر 6 ماہ سے پیسے نہیں آ رہے ہیں, 10 ماہ سے پیسے نہیں آ رہے ہیں, اور کئی قسم کے اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پیسے دینا بہتر ہوگا یا کوئی اور ٹیکنیکل سپورٹ دیں, جسے لوگ ٹریڈز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ 75 ٹریڈز ہیں بینظیر کا سپورٹ پروگرام کے اندر جو لوگوں کو مختلف قسم کے سکلز پرووائڈ کر رہے ہیں, دے رہے ہیں. بجائے پیسے دینے کی ان چیزوں پہ اگر یہ لوگ خرچ کریں, انسٹیٹیوٹس بنائیں, ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس بنائیں, اور کئی قسم کے ٹریڈز دیں, یا لون بھی کیا, تو ٹھیک, اس پہ آپ روشنی ڈالیں کہ داؤد صاحب دیکھیں, بنیادی مقصد ہے غربت کا خاتمہ ملک سے اور سماجی تحفظ دینا. یہ بنیادی 2 اصول ہیں, اور ان اصولوں پر کار فرما ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سمجھیں کہ غربت اس ملک میں اس کی نوعیت کیا ہے. اگر آپ بلوچستان کی مثال لیں, بلوچستان کا جو مختلف اضلاع ہیں, واشوق ہے, آپ کا بارکھان ہے, قلعہ عبداللہ ہے, اور چند ایریاز ہیں جہاں پر پاکستان میں غربت کی جو شرح ہے وہ اس وقت 71% سے زیادہ ہے. یعنی جب آپ غربت کو دیکھیں تو اس کے مختلف جہتیں ہیں, ٹھیک ہے. اس میں بہت غریب لوگ ہیں جو بالکل ہی غریب ہیں, بالکل ہی محروم ہیں. ان کے لیے جو ہے ان کی آمدنی کے لیے سپورٹ یا تحفظ دینا ضروری ہے. ایک تحفظ کا پروگرام بھی ہونا چاہیے, لیکن اس تحفظ پروگرام کے ساتھ جڑا ہوا پروگرام ہو کہ ان کو غربت سے نکالنے کے لیے کوئی حکمت عملی ہو, جس میں ان کی استطاعت کاری کو بڑھایا جائے, ان کو ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے. اس کے علاوہ تیسرا جو ہے, جیسے ڈائریکٹر جنرل صاحب بھی فرما رہے تھے, کہ ایک فائنینشیل انکلوژن ہو, یعنی معاشی یا بینکاری جو نظام ہے اس کے ساتھ ان کو جوڑا جائے. اور جب آپ جوڑیں گے تو آپ کا پورا ایک روڈ میپ بنے گا, یعنی جو بالکل ہی غریب طبقے ہیں, محروم طبقے ہیں, ان کو بھی آپ آگے لے آئیں گے, جو کم غریب ہیں ان کو بھی تو ایک پورا سفر آپ شروع کریں گے. لیکن اس طرح کے پروگرام کو چلانے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 10 سال کا ایجنڈا ہونا چاہیے. یہ قلیل مدت پروگرام نہیں, یہ طویل مدت پروگرام ہونے چاہیے. اور اسی لیے احساس پروگرام سے ہمیں امید یہ ہے کہ اس میں وہ تمام عناصر موجود ہیں. لیکن ایک بڑا مسئلہ جو ہمارے ملک کا ہے, آپ دیکھیں, یہ غربت جو ہے نا, یہ سیاسی ہے. غربت معاشی بھی ہے, سیاسی بھی ہے, سماجی اور ثقافتی بھی ہے. اس کے بہت سارے پہلو ہیں. اور جب غربت کے آپ کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں, جب تک آپ نظام کے اندر بڑی اصلاحات نہیں لائیں گے تو غربت کو مکمل طور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا. فار ایگزامپل لینڈ ریفارمز, زمینوں کی تقسیم کا عمل ہے پاکستان میں, اس کو بہتر بنایا جائے. اچھا, نچلے لیول تک جمہوری اداروں کو مضبوط کیا جائے, لوکل باڈی کا تصور ہو, غریب لوگوں کو منظم کرے تاکہ وہ لوکل باڈی سے جڑے ہوں, اور ان کو اپنی سیاسی اور جو ان کی سیاسی شراکت ہے نظام کے اندر اس کو انشور کیا جائے. جب وہ ہوگا ان کی آواز آگے بڑھے گی. خواتین ہیں, آرفنس یا یتیم لوگ ہیں, یا ایسے لوگ ہیں جو معذور ہیں, ان سب کو یکساں موقع ملنا چاہیے. اور دیکھیں امیر کیا ہے, امیر منظم ہے, اس کے نیٹ ورکس ہیں جڑا ہوا. ماشاءاللہ غریب آدمی کے پاس منظم پسند لگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی والوں کو بھی ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسی لائیو پروگرام کے دوران کہ عامر صاحب کو ہیڈلائنر بننے کی ضرورت ہے کہ اسلام آباد سے کوئٹہ سے پروگرام کریں, کیونکہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے جرنلسٹ ہیں. تیمور ناصر صاحب, کیونکہ آپ ڈی جی ہیں BISP کے, آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, اسی سروے کی طرف آئیں گے. ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس, 1-2 منٹ رہ گئے, نیوز کا ٹائم ہے بالکل, پروڈیوسر صاحب ہر بار کہہ رہے ہیں. تو آپ شارٹلی بتا دیں قومی خوشحالی سروے NHCR کے بارے میں, عوام کو میسج دیں ایک چھوٹا سا مختصر سا. جی, میں تو سارے عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ اس میں ہمارے جو بھی عملہ جا رہا ہے اسے بھرپور تعاون کریں. ان کو جو صحیح معلومات اپنے گھرانے کے متعلق وہ دیں, تاکہ ان کے علاقے کی غربت یا خوشحالی کا تعین کیا جا سکے, اور جو لوگ مستحق ہیں ان تک امداد پہنچائی جا سکے. اور اس طرح جو اچھے امیر علاقے ہیں ان کے لیے باقی کام, اور جو غریب علاقے ان سب کے لیے مختلف قسم کا پلاننگ کا ایک سٹینڈرڈ بنایا جائے اور ان کو امداد پہنچائی جائے. تو میرا سب سے یہ درخواست ہوگی کہ وہ اس سروے میں کریکٹ اپنی صحیح معلومات دیں اور اس میں بھرپور شرکت کریں. تھینک یو تیمور ناصر صاحب, وقار شاہ صاحب, عامر حسین صاحب. آپ لوگوں نے آج دیکھا سنا قومی خوشحالی سروے
पाकिस्तान के थ्रू आउट पाकिस्तान में हो रही है, घर घर तक हो रही है। हम पूरे पाकिस्तान के अवाम से गुजारिश है कि आप इनकी टीमों से ताउन करें। डीजी साहब ने, वकार शजीद साहब ने, आमिर हुसैन साहब ने भी आपको बता दिया जो इनकी टीमों की शेप्स हैं, जो इनके ड्रेसेस हैं, वो भी आपको बता दिए। आप इनके साथ भरपूर ताउन करें, ये आपके लिए काम कर रहे हैं। आप लोग सही डेटा देंगे तो आप लोगों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको सही उसी हिसाब से सपोर्ट करेंगे, मावनत देंगे। हमें यकीन है, बल्कि हमें उम्मीद क्या यकीन है कि आप लोग इन सर्वे वालों से ताउन करेंगे, इनके साथ हर तरह की ताउन करेंगे। जैसे डीजी साहब ने आप लोगों को कहा, आज का प्रोग्राम सियासी नहीं था, जो डिज़ाइन है, जो कर रहे हैं, बिल्कुल वही सब कुछ होगा इंशाल्लाह। इस सर्वे के बाद भी बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पाकिस्तानी कौम के साथ इम्प्लीमेंट होंगे। 115 प्रोग्राम्स हैं, इसमें लोन भी हैं जो आप लोगों को मिलेंगे, इसमें स्किल्स भी हैं, हेल्थ को भी प्रमोट करेंगे, एजुकेशन को भी करेंगे। जो आप लोग हेल्थ कार्ड कह रहे हैं कि वो भी आपको इंशाल्लाह इसके थ्रू मिलेंगे। आप लोगों से फिर वही बात रिपीट करें ताकि आपका सर्वे सही हो सके। ये इस रीजन का सबसे बड़ा सर्वे है, जैसे आपको पहले भी कई बार कह चुके हैं, इस रीजन की तारीख में सबसे बड़ा सर्वे है। इंशाल्लाह इस सर्वे को हम सही कामयाबी के साथ कंप्लीट करेंगे। इस टाइम भी उन्होंने कोई 70% काम ये कर चुके हैं बलूचिस्तान में, बाकी प्रोविंसेस में। मेहमान के साथ, टीम के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।